السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے صحت دینے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے آرام پہنچانے والے اللہ، اے آرام و سکون دینے والے اللہ، یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ اے رحیم و کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، آفات و پریشانیوں سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا۔ اے میرے مالک ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت میں رکھ اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں رفیق اعلیٰ سے اپنے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے سب کو دوش فرما۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار، نیک اور اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آنے والی نسلوں کے لیے امن و سلامتی مانگتی ہوں۔ اے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما،
امن و سلامتی کی فضائیں آراستہ فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کی رحمتیں، برکتوں اور مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرما، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ میں جانتی ہوں کہ صرف تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیشہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھ، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ، میرے تمام غموں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور ان کی سازشوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی و آسمانی عذاب سے بچا اور ہماری دعاؤں کو اپنی کریمی کے صدقے قبول فرما۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتی رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے اللہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے دو جہانوں کے رب، اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو اور ساری دنیا کی مخلوق کو تمام وبائی امراض اور آفات سے محفوظ اور اپنی پناہ و حفاظت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا۔ اے میرے مالک ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا۔ اے میرے مالک ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، صحت و تندرستی، عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں و بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گناہگار بندے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنے حقوق اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کی دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔
یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اے رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ اے رحیم و کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ اے عظمت و بزرگی والے رب ہم تیرے فضل و کرم کے طالب ہیں، ہمیں ان اعمالوں سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور لے کر آتا ہے۔ وہی اللہ پاک ہمیں ہمیشہ پریشانیوں سے بچائے اور ہمارے دل کی ہر آرزو پوری کرے۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ تجھ سے ہر اس امت سے پناہ مانگتی ہوں جو مجھے جہنم سے نزدیک کر دے۔ یا اللہ تجھ سے ہر اس چیز کی خیر کی سوالی ہوں جو تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ تجھ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتی ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پانی کے سیلاب سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو زلزلوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو سفر کے دوران ہر آفت ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو خونخوار جانوروں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیشہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھ، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ، میرے تمام غموں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مسین کرنے والے، اے اللہ یہ سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہوں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔
اے اللہ ہماری اولاد میں صالحیت کے اوصاف پیدا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ مکروہ عمل معاف کر دے جو ہماری دعا تیرے عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ سب مسلمانوں کے لیے ان مبارک دنوں میں دعا کیجیے اور اس ویڈیو کو ہر انسان تک پہنچا دیں یہاں تک کہ وہ دعا کرے اور آپ اجر کمائیں، روزانہ دعا کریں۔ اللہ حافظ۔